الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والی رات 15 شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات سے متعلق بہت ساری خصوصی فضیلت کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں اور اس رات میں کی جانے والی عبادات کی ایک لسٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آنے والا دن ہے اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات اللہ رب العالمین کے کلام سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، اور دین کے بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو بھی چاہیں کریں۔ اگر ایسے آزادی ہوتی ہم کو کہ اپنے حساب سے جو سمجھ میں آئے کریں تو اللہ تعالیٰ کبھی نبیوں اور رسولوں کو نہیں بھیجتا، لیکن معاملہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک رسول بھیجتا تھا، رسول سکھا کے چلے جاتے تھے، کچھ دن کے بعد ان کے اندر بگاڑ آتا تھا، دوبارہ رسول بھیجنا پڑتا تھا، وہ بھی سکھا کے جاتا تھا، پھر بگڑتے تھے، پھر رسول بھیجتا تھا، بالآخر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لیا کہ اب جو دین دیا جا رہا ہے اس میں کوئی شخص تحریف نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شخص رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو جو اوریجنل کاپی ہے قرآن مجید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں، یہ سیم ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی نقب زنی نہیں کر سکتا، کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ جو لوگ بھی قرآن اور حدیث کے مقابل میں کچھ باتیں کریں گے وہ قرآن و حدیث میں مکس نہیں کر سکتے، وہ چیزیں پہچان لی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجنے کے بعد دین کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا بتانے کے لیے، اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں گے جگہ جگہ جا کے کہ اصل دین کیا ہے اور بناوٹی دین کیا ہے۔ جیسے جو اصلی نوٹ ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ کچھ لوگ جعلی نوٹ بنا لیتے ہیں، مارکیٹ میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسے پہچاننے والے لوگ رہتے ہیں، اسے بتانے والے لوگ رہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے۔ تو آدمی آزاد نہیں ہے کہ جتنا چاہے نوٹ بنا کے اوٹ پٹانگ کچھ بھی مکس کر کے چلا لے مارکیٹ میں، نہیں، یہ کرائم ہے۔ یہ کرائم ہے کہ آدمی نکلی نوٹ بنا کے اور اس کو چلانے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑا کرائم ہے کہ آدمی اپنی طرف سے دین بنا کے اس کو چلانے کی کوشش کرے۔ تو شب برات کے نام پر جو کچھ آج ہو رہا ہے، چاہے رات میں چاہے دن میں، اس میں سے ایک ذرہ ایک حبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا۔ دین وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا۔ اگر دین کے نام پر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے رضی اللہ عنہ کوئی عمل انجام نہیں دیا تو ہم اور آپ اسے نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ ان سے زیادہ نہ تو جانکار ہو سکتے ہیں، نہ ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں کہ دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو،
تو جہاں یہ لوگ پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، اس کو پرانا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں نئی ہیں، بعد میں بنائی گئی، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی چوری ڈکیتی کا کام تو ہے نہیں، عبادت کا کام ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برائی کیا چیز ہے؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کوئی غلط کام تھوڑی ہو رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بدعت ہے، لیکن یہ بدعت سیئہ نہیں، بری بدعت نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ نئی چیز تو ہے لیکن اچھی ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو جب وہ ہر طرح سے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس چیز کا وجود نہیں دکھا پاتے، تو اس پہ بدعت حسنہ یعنی حسنہ کا لیبل لگا کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، ورنہ شعبان یا 15 شعبان سے متعلق تفصیلات رکھنے کا تو وقت نہیں ہمارے پاس۔ میں نے پچھلے اتوار کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اس وقت میں صرف اسی شبہے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم کر رہے ہیں، اس میں برا کیا ہے؟ تو دیکھو میرے بھائیو، ہر جمعہ کو جو خطبہ دیا جاتا ہے، عربی میں جو خطبہ حاجہ ہے، اس میں ایک طرح کی وارننگ ہر جمعہ کو دی جاتی ہے۔ کیا؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ہر جمعہ کو ویکلی، ہر ہفتے اس ممبر پر کھڑے ہو کے، دنیا کے تمام مساجد کی ممبر پر کھڑے ہو کے علماء یہ وارن کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا کہ آدمی اپنی طرف سے جو چاہے بنا لے، تو ہر جمعہ کے دن چیخ چیخ کے خطیب بتاتا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر اس سے پہلے فإن خیر الحدیث کتاب وخیر الہدی ہدی محمد۔ کہا جاتا سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین راستہ نبی کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین راستہ بدعت ہے۔ یہ اصولی طور پر، بنیادی طور پر ہر جمعہ کے خطبے میں بتایا جاتا ہے۔ خطبے کا ٹاپک کچھ بھی ہو، موضوع کچھ بھی ہو، لیکن یہ آپ کو ہر جمعہ کو بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہترین بات نبی اللہ کی ہو سکتی ہے، رسول کی ہو سکتی ہے۔ اور دین میں شر الامور محدثات ہو، دین میں سب سے بدترین چیز وہ ہے جو بعد میں بنا لی جائے۔ تو اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اصولی باتیں رکھتا ہوں بدعات کے تعلق سے، چاہے وہ شعبان کی بدعت ہوں، چاہے وہ رجب کی بدعت ہوں، رمضان کی بدعت ہوں، محرم کی بدعت ہوں، کسی بھی موسم، کسی بھی مہینے سے متعلق بدعات ہیں۔ ان بدعات کو فروغ دینے کے لیے جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، تو اس کی وضاحت میں چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے تعلق سے کہ بدعات دین میں نہیں چل سکتی، چاہے اس کے آپ برا جانے چاہے اچھا جانے، لیکن دین میں، دین کے معاملے میں وہ نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں جو اصولی باتیں کہی گئی ہیں، اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو چار اصولی بات اللہ اس کے رسول نے رکھی ہے، وہ چاروں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا دین کے نام پر، دین کے معاملے میں کسی آدمی کو یہ گنجائش ہے کہ کچھ چیز بڑھا دے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے، اصولی بنیادی چیز ہے کہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کا کام ہے ہی نہیں۔ یہ اصولی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم، کہ پیروی کرو اس دین کی جو دین آسمان سے نازل کیا گیا۔ تو دین آسمان سے نازل ہوتا ہے، دین دھرتی پہ بنتا نہیں ہے، زمین پہ بننے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل، اتباع کرو اس کی جو نازل کیا گیا، اوپر سے اتارا گیا، یہ زمین پہ نہیں کریٹ ہوا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ دین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا، مخلوق کا، انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ دین بنائے۔ یہ بات قرآن و حدیث دونوں میں ملے گی۔
कुरान में अल्लाह ताला ने कहा सूरह शूरा में, जब पुरानी कौमों ने बिदअतें ईजाद की तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, कि इन लोगों ने दीन के नाम पर कुछ और चीजें बना ली, तो क्या अम लहुम शुरका, इनके पास कोई और खुदा और माबूद और अल्लाह कोई और परवरदिगार है इनका, अम लहुम शुरका, यानी मेरा कोई पार्टनरशिप मिल गया है जो बना के दे दिया, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं बनाया। अल्लाह ताला कह रहा मैंने नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? क्या मेरा कोई पार्टनर है, शरीक है, कोई और माबूद है, कोई और इलाह है जो बना के दे रहा है इनको? तो अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि ये दीन बनाना सिर्फ अल्लाह ही का काम है। तो अल्लाह कहता है मेरा तो कोई पार्टनर नहीं जो बना के दे, ना मैंने बनाया, थे कहां से ले आए थे? तो इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अम लहुम शरउ मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, कि इन लोगों ने ऐसा दीन बना लिया जो अल्लाह की तरफ से नहीं बनाया हुआ था। कैसे बना लिया इन लोगों ने? कि अल्लाह कोई और अल्लाह है जो बना के दे रहा है इनको? नहीं, मैंने नहीं बनाया, फिर किसने बनाया? मतलब ये कि दीन सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है, अल्लाह के अलावा कोई और दीन बना ही नहीं सकता है, हक ही नहीं है, पावर ही नहीं है उसको। इसको मिसाल से आपको समझाओ, एक हदीस पेश करूंगा लेकिन उससे पहले एक मिसाल दे दूं। जैसे कोर्ट में फैसले करने का हक जज को होता है, जज को। अब एक वकील हो या एक आदमी कितना मास्टरमाइंड हो, कितना ज़हीन हो, कितना बड़ा आदिल हो, सच्चा हो, कितना तहज्जुद गुजार हो, वो बोले नहीं कि इस केस में मैं फैसला करूंगा, तो कितना भी अच्छी बात कहे सुनेगा, ये पावर है ही नहीं, ये अथॉरिटी नहीं है आपको फैसला करने की, आप अदालत के जज नहीं हो। तो जो जिसका काम है वही करेगा, आपकी बात कितना भी अच्छी लगे, कितने भी माकूल हो, लेकिन रिजेक्टेड है, ये आपका काम नहीं है। तो ऐसे दीन बनाना ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, और धरती पर बसने वाले लोगों का काम ही नहीं है। उनकी अक्ल कितना भी कहे कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नो, बिल्कुल भी नहीं, इंसान का काम ही नहीं है, और इंसान के ना इंसान का काम है ना इंसान के बस की बात है। इंसान की अक्ल में वो पावर ही नहीं है कि वो फैसला कर सके कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी और बाद सहाबा जा रहे थे, तो एक पेड़ था, पेड़, तो मुशरिकीन उसका तवाफ करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो नबी के साथ जो सहाबा थे, जो मुसलमान थे, नबी पर ईमान ला चुके थे, उनमें से बाद में क्या कहा कि अल्लाह के नबी इजअल लना ज़ाता अनवात, कि हमारे लिए भी ऐसे एक पेड़ कोई बना दें, आप किसी पेड़ के बारे में मुंतखब करके सेलेक्ट करके दे दें, हम भी उसका तवाफ करते हैं और ऐसे चक्कर लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये सुनकर अल्लाह के नबी गज़बनाक हो गए, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुमने तो वही बात कही थी जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, कि उन लोगों ने देखा कि कोई लोग बछड़े गाय की पूजा कर रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए भी एक बछड़ा बना दो, हम भी पूजेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कैसी नादानी की बात कर रहे हो, ये लोग शिर्क कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए बना के दे दो मैं। आप जरा सोचिए कि ये जो डिमांड किया था कुछ लोगों ने, ये कौन थे? आम आदमी थे, सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले थे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे, नबी पर मर मिटने वाले थे, नबी के लिए एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार थे। हमारे और आपसे कहीं ज्यादा मजबूत ईमान उनका था, लेकिन इसके बावजूद भी एक पल के लिए उनको क्या लगा कि ये चीज अच्छी हो सकती है, हमारे लिए भी होनी चाहिए। उनको अच्छा लगा तभी तो बोला उन्होंने। वो जो मंजर देखा तो उनके दिल को लगा कि इतना, मतलब जो सेटअप है इनका, हमारे लिए भी ऐसा कोई सेटअप होना चाहिए। सबके दिमाग में नहीं आया, किसी के जहन में आया, लेकिन जिसके जहन में भी आया वो आम आदमी नहीं था, वो सहाबी रसूल थे, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले थे। लेकिन जब उस बात को फिल्टर किया गया नबी के जरिए, तो नबी ने तो उस पर गजबनाकी का इज़हार किया, गुस्सा हो गया, ये तुम क्या कह रहे हो? तो पता क्या चला कि एक आम आदमी के बस में यह है ही नहीं कि वो फैसला कर सके कि वो क्या अच्छा है दीन में, क्या बुरा है। अब क़यामत तक जितने लोग पैदा हो रहे हैं उनमें से कोई सहाबी के बराबर हो सकता? नहीं हो सकता। तो जब सहाबी से फैसला करने में कि दीन के मामले में क्या अच्छा है क्या बुरा, सहाबी से फैसला करने में चूक हो सकती है, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है कि दीन बनाते फिरे, ये अच्छा है ये भी ले लो, ये अच्छा है ये भी करो? नहीं। तो पहली बात ये ज़हन में रखें, पहला उसूल कि दीन बनाने का हक सिर्फ अल्लाह ताला को,
عام آدمی جانے دیں، رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین بنا دے۔ رسول کا مطلب دین بنانے والا نہیں ہوتا ہے، دین پہنچانے والا ہوتا ہے۔ رسول دین بناتا نہیں ہے، رسول دین پہنچاتا ہے۔ رسول کے معنی کیا؟ میسنجر، میسج فارورڈ کرنے والا۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ رسول کوئی دین بناتے نہیں، اللہ کی طرف سے دین اترتا ہے ان پر، پھر وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو عام آدمی جانے دیں، انبیاء تک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین بنائیں یا دین میں کسی طرح کا کوئی کریکشن کریں، یہ کسی نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دی۔ یہ نماز لے کے نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا آپ کو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دی ہے میری امت کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، بخاری کی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیں، یہ 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے، کم کرائیں، اس کو کم کرائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کو نہیں ادا کر سکتی، بہت زیادہ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کریکشن کی ضرورت محسوس کی کہ دین میں کریکشن ہونا چاہیے، اس میں کریکشن ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید کی کہ ہاں واقعی یہ زیادہ ہے۔ دو نبی موسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء دونوں متفق ہیں کہ 50 تو بہت زیادہ ہے، کم ہونا چاہیے۔ لیکن کیا دونوں نے بیٹھ کے وہیں پہ کم کر لیا؟ خود سے کم کر لیا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، جاؤ رب کے پاس جاؤ، وہاں سے کم کراؤ۔ یعنی میں اور آپ مل کے اس کو کم نہیں کر سکتے، دو نبی مل کے کم نہیں کر سکتے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے دین بنا لو اپنی طرف سے، اچھا ہے، پرابلم کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی بری بات ہے؟ اچھی بات تو کہہ رہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط بات کہی تھی کہ 50 زیادہ ہے؟ اچھی بات تو کہی تھی، پھر کیوں گئے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ وہیں بیٹھ کے کر لینا چاہیے۔ لیکن دو نبی مل کے بھی اپنے آپ کو اس بات کا حقدار نہیں سمجھتے کہ ہم بیٹھ کے 50 کو کم کر لیں، گئے اوپر اور 40 کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 50 کی جگہ 40 کر دیا، واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ۔ ایسے کئی چکر لگا، ایک بار نہیں، بار بار کم کرائے، یہاں تک کہ آخری بار جب جاتے 10 نماز اللہ تعالیٰ کم کر دیتا، آخر میں 5 وقت کی نماز لے کر آئے۔ کتنا؟ 5 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی کتنا ہوا؟ کہا 5 وقت۔ کہا ابھی بھی زیادہ ہے، ایک بار اور چلے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ 5 وقت بھی زیادہ ہے، آسان نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز کوئی 24 گھنٹے میں پڑھ لے، ایک چکر اور لگا دو، تھوڑا اور کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ کا مشورہ غلط ہے، رد نہیں کیا، بات ٹھیک ہے، بات معقول ہے، لیکن میں نہیں جا سکتا۔ نہیں گئے، 5 کی 5 ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس نہیں گئے، 5 کی 5 آج تک ہے، کریکشن ہوا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا دونوں نبی نے مل کے کہ ارے ہم جب جاتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی، اس بات چلو اپنے سے کم کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ جب اللہ سے مانگ کی گئی اللہ نے پورا کیا۔ تو 10 کرتے آ رہا ہے، 5 میں تھوڑا 1-2 کم کرنا ہے، چلو بیٹھ کے کم کر لیتے ہیں۔ کم کیا؟ نہیں کیا، وہ 5 کی 5 آ جائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآنی آیات سے، احادیث سے پتہ یہ چلا، ایک اصولی چیز ہم کو ملی، ایک بنیادی چیز ملی کہ دین کے معاملے میں کمی بیشی کا حق، دین بنانے کا حق، کسی طرح کے کریکشن کا حق، کچھ چیز ایڈ کرنے نکالنے کا حق صرف اللہ کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ دین کے بارے میں کچھ گھٹا دے، بڑھا دے، کچھ کہہ دے۔ تو بتائیے ایک عام آدمی کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ ہم دین بنا لیں گے، ہم شب برات کے نام پہ جو چاہیں کریں؟ عام آدمی کو۔ اور حیرت کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ شب برات کی جو رات آنے والی ہے، اس میں یہ لوگ نماز پڑھیں گے جس کا نام ہے صلاۃ الفیہ۔ الف مانے 1000،
صلاۃ الفیہ یعنی ہزاری نماز. یہ صلاۃ الفیہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا. ذرا سوچیں، مت ماری کتنے پاگل لوگ ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے 5 وقت بھی زیادہ ہے، کم کرا دو. یہ بندہ اور بڑھا رہا اپنی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے مشورے کے خلاف یہ اور اپنی طرف سے صلاۃ الفیہ فلاں نماز، اتنی ساری نمازیں بڑھا دیا رہا. یہاں 2 نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو پورا نہیں پڑھنا، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، نہیں اور پڑھے گا. صلاۃ الفیہ بنائے گا رات میں؟ کہاں سے لائے صلاۃ الفیہ؟ معراج پہ تو نہیں ملی کہاں صلاۃ الفیہ؟ تو یہ میرے بھائیوں، صلاۃ الفیہ نام کی نماز، کسی بھی نام کی نماز اس رات میں پڑھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی نے گائیڈ لائن دی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جتنا نبی نے پڑھا ہے، جیسے نبی نے پڑھا ہے ویسے ہم کو پڑھنا ہے. بہرحال یہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ دین منانے کے حق سے پڑھنا تھا. آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حق تھا دین منانے کا، اللہ تعالیٰ کا جو یہ کام تھا دین منانے کا، اللہ تعالیٰ اس کام کو کر چکا ہے، کمپلیٹ کر چکا ہے، مکمل کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام تھا اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا، اب آپ آ رہے ہو اس میں پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے فنش کر چکا ہے، اس کام کو اللہ تعالیٰ پورا کر چکا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا کر چکا ہے، آپ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو آپ کون سا دین بنا رہے ہو؟ ایک تو دین بنانے کا آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے، اور دوسرا جو بننا تھا اللہ تعالیٰ بنا چکا ہے. تو ابھی کیا تم شب برات کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، محرم پہ، رجب میں، شعبان میں، ہر موسم میں کچھ نہ کچھ نکالتے چلے جا رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ پورا کمپلیٹ کر چکا ہے. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں کہہ دی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ کا جو کام تھا فنش، ختم ہو چکا، اس میں کچھ بچا نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے کچھ چھوڑ دیا آپ اس کو پورا کر رہے ہو، آپ اس میں کچھ جو ہے ایڈ کر رہے ہو، آپ اسے بنا سنوار رہے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنا دیا ہے دین، اس میں ایک نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں. کہا الیوم اکملت لکم، اعلان کہ آج میں نے مکمل کر دیا. اور صحیح بخاری کہتی ہے حجۃ الوداع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، کہا کہ اللہ حل بلغت، کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا تھا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ کیا میں نے کچھ روک لیا، چھپا دیا، سب بتا دیا نا آپ کو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں. تو کہا اللہ تو گواہ رہنا، جو بھی تو نے بتایا تھا مجھے میں سب فارورڈ کر چکا ہوں، سب پہنچا چکا ہوں. تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے یہ اعلان ہو چکا، یہ اصولی بات دے دی گئی کہ دین کے نام پہ جو کچھ بننا تھا آلریڈی بن چکا. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بنانا تھا بنا چکا. تو بھائی جب ہمارے اور آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو کیا مگن ماری کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں چھوڑا ہمارے آپ کے لیے، سب بنا چکا. پھر ضرورت کیا ہے؟ کیوں آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ایڈ کرنا چاہتے ہو؟ اچھا بول کے، حسنا بول کے، بھلا بول کے، کیوں؟ ہو چکا ہے نا کام، آپ کے لیے کیا بچا ہے؟ یہ دوسری بات. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسرا اصول بدعت کی تردید میں، بدعت سے بچانے کے لیے ایک تیسرا اصول ہمیں جاننا چاہیے قرآن حدیث میں. وہ یہ، ایک تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف دین بنانا، تو دوسرا بنا ہی نہیں سکتا. دوسرا اصول بتایا کہ اللہ اپنا یہ حق ادا کر چکا ہے، تو جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو آپ کیا بنا گے. اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے دین بنانے کے بعد اس کو لاک کر دیا. ایک تو اللہ نے اپنا، اللہ کا حق تھا، اللہ نے حق ادا کر دیا، ادا کرنے کے بعد اسے لاک کر دیا، کوئی اسے ان لاک نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. یہ بات بھی قرآن اور حدیث دونوں میں کہہ دی گئی کہ دین جو بننا تھا بن چکا، بننے کے بعد لاک ہو چکا ہے، اب تم اپنی طرف سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی رسول بین یدی اللہ ورسول، کہ اے ایمان والو کہ تم لوگ اللہ اس کے رسول سے قدم آگے مت بڑھاؤ. یعنی جتنا اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہیں دیا گیا اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے.
अच्छा बुरा किसी भी नाम पर आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। अल्लाह उसके रसूल ने जो बना के दे दिया वो लॉक किया जा चुका है, अब उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ा सकते। और यही बात सुना की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, कि तुम दीन में नई नई चीजें लाने से बचो। ये तुम नहीं कर सकते, तुमको एक्सेस ही नहीं है मात्र, तुम दीन के नाम पे कोई चीज नहीं ला सकते। तो ये तीसरी उसूली बात है कि अल्लाह ने मना भी कर दिया हमको। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला का काम था, चलो अल्लाह कर भी चुका है, हमें मना थोड़ी किया, चलो हम भी कुछ हाथ बटा लेते। नहीं, एक तो अल्लाह का हक है, हमारा काम ही नहीं है। दूसरा, अल्लाह अपना काम कर चुका, और तीसरा हमें मना कर दिया। जो भी दिन बनना था बना के उसको लॉक कर दिया, हमें रोक दिया है, हमें रोक दिया है कि तुम इस मामले में कोई करेक्शन नहीं कर सकते। और एक चौथा उसूल आप देखें, ये तीन चीजें समझ में आ गई। दीन बनाने का काम सिर्फ अल्लाह ताला का, अल्लाह ये काम कर चुका, किसी और कोई काम करने से रोक दिया। एक चौथा, अगर कोई मनचला आदमी, अगर कोई अहमक बेवकूफ आदमी शैतान के बहकावे में फंस के दीन के नाम पे कुछ बनाता है, बना के लाता है, कोई प्रपोजल रखता है, देखो बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी स्कीम है, ये करो इतना सवाब मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कोई करके लाता है, उसका हुक्म क्या है? तो कुरान और हदीस में ये भी बता दिया गया कि वो रिजेक्टेड है, वो बातिल है, यानी वो क्राइम है। कुरान और हदीस की रोशनी में वो अमल एक क्राइम है, और जो कुछ वो किया गया वो रिजेक्टेड है, उसकी कोई हैसियत नहीं। जो बनाया गया है वो भी गलत है, बनाने वाला भी गलत है। ये बात भी कुरान हदीस दोनों में, सूरह कुरान में देखें तो सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बातिल न करो। यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत में रहोगे तो तुम्हारा अमल ठीक है, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत से हटके किसी और के पीछे चलने लगोगे तुबतिलू अमालकुम, तुम्हारे अमल बातिल, वला तुबतिलू अमालकुम, अपने अमल को बातिल न करो, यानी तुम्हारा वो अमल बर्बाद हो जाएगा। अगर जहां अल्लाह इसके रसूल की इताअत नहीं है, किसी और के कहने पे आप कुछ करने लगे, तो वो किया हुआ काम क्या है? बर्बाद है। एक तो उस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा, क्योंकि ये क्राइम है कि आपने जुर्रत कैसे किया दीन के नाम पे कुछ, ये बहुत बड़ी जुर्रत की आपने, आपको ये पावर नहीं था, कैसे आपने बनाया? जैसे अल्लाह की बात जाने दें, हुकूमत की बात, नोट छापने का पावर हमारे पास है नहीं है, अभी हम छापने लगे, अच्छी चीज तो है, इसमें बुराई क्या है? तो बताइए, एक तो वो नोट रिजेक्टेड है, मानी नहीं जाएगी, और दूसरा जो बनाने वाला वो जाएगा जेल में, है कि नहीं? एक तो उसकी बनाई हुई नोट रिजेक्टेड है, और दूसरा बनाने वाला भी क्रिमिनल है। तो ऐसे दीन का मसला है। अगर कोई अपनी तरफ से दीन बनाएगा, एक तो उसका बनाया हुआ दीन रिजेक्टेड है, दूसरा वो खुद क्रिमिनल है, वो जाएगा जहन्नम में, वो जाएगा जहन्नम में। कुल्ल बिदअतिन ज़लाल व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीज है। तो एक तो सिर्फ गुमराही नहीं कहा कि बिदअत गुमराही है और ये ले जाएगी जहन्नम में। तो ये जो दीन बनाना एक क्राइम है, बनाने वाला क्रिमिनल है, उसके लिए सजा जो है जहन्नम में। तो ये चौथी बात भी ज़हन में रखनी कि अगर कोई ये गुस्ताखी करता है, कोई ये क्राइम करता है कि अपनी तरफ से दीन बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी सजा भी, कि उसका जो भी बना है सब बातिल है। और ये बात सिर्फ कुरान में नहीं, हदीस में। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 1718, आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है, मन अमिला अमलन, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, उस पर हमारा हुक्म नहीं था, वो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं था, फहुवा रद्दुन, वो रिजेक्टेड है। जैसे कुरान में कहा वला तुबतिलू अमालकुम, ऐसे हदीस में कहा फहुवा रद्दुन। दोनों जगह एक ही उसूल दिया गया कि अगर किसी ने बना भी लिया दीन तो रिजेक्टेड है, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई मान्यता नहीं उसकी। तो ये मेरे भाइयों चार उसूली बातें हैं। अगर इन चार बातों को सिर्फ हम समझ लें तो कभी भी
किसी बिदअत के हम शिकार नहीं हो जाते। चारों का खुलासा कि एक बार दोहरा देता हूँ, दीन बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है, हमारा काम है नहीं तो हम क्यों करें। दूसरा, ये काम अल्लाह ताला कर चुका, कुछ बचाया नहीं, तो जब बचा ही नहीं तो आप क्या करोगे भाई। और तीसरा, हमें करने से रोक भी दिया है, तो जब मना है, आपको रोका गया है कि नहीं बनाना, तो क्यों बना रहे हो। और चौथा, अगर किसी ने बनाया, मना करने के बावजूद भी बनाया जो कुछ, वो रिजेक्टेड है, उसकी कोई हैसियत नहीं। ये चार बातें समझ लें तो अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि अच्छा है या बुरा है। आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, कितना भी अच्छा बोलो, जब ये काम आपका नहीं है, अल्लाह का है, आप अच्छा बोल के भी क्यों करोगे जब वो अल्लाह का काम है, आपका नहीं। और अल्लाह कर भी चुका, आपको करने से मना भी किया, अगर किसी ने किया तो उसको रिजेक्टेड करा दिया, फिर क्या अच्छा अच्छा चिल्ला रहे हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने एक रवायत नकल की अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु से, सहाबा उन लोगों को समझाते थे, कहते थे कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर नई चीज गुमराही है। व इन रआहन नासु हसना, गर्चे लोग उसे अच्छा ही समझे, गर्चे लोग उसे अच्छा समझे, लेकिन वो है गुमराही। अच्छा समझ के भी वो दीन के नाम पे कुछ नहीं बना सकते, गुमराही। ऐसे सोलन धार्मिक की रवायत है, कूफा की मस्जिद में कुछ लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया इबादत का। ऐसे कुछ कंकर पत्थर इकट्ठा किया, तो कहते 100 बार अल्लाह अकबर कहो, 100 बार सुभान अल्लाह कहो, ऐसे सब ग्रुप बना के करने लगे। तो अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला को पता चला, वो गए अब्दुल्लाह बिन मसूद जो सीनियर साहबी थे कूफा के, उनके पास गए और कहा कि मस्जिद में तो ऐसा ऐसे शुरू कर दिया लोगों ने। तो कहा अरे तुम देखते रह गए, सब बताएंगे उन लोगों को। तो साहबी ने कहा कि आप सीनियर हैं, तो हमने सोचा कि आप चल के कुछ कहें, हमने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। कहा ठीक, गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने डांटा और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी अभी टूटे नहीं हैं, आपके कपड़े भी अभी पोसीदा नहीं हुए, यानी इतना कम वक्त हुआ है नबी के गए भी और तुम लोग इधर इजाद करने लगे। तो उन लोगों ने क्या कहा कि ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मा अरदना इल्लल खैर, दारमी की रवायत है, मा अरदना इल्लल खैर, कि ए इब्न मसूद हमने सिर्फ खैर का इरादा किया, ये अच्छा काम करने की हमारी नियत है, कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि कम मिन मुरीदिन खैरी ला युसीबहु, कितने हैं खैर के तलाश करने वाले लेकिन खैर तक पहुंच नहीं पाते। सिर्फ नीयत अच्छी रखने से, जज्बा अच्छा रखने से वो चीज खैर नहीं हो जाएगी। तुमने कैसे ये बिदअत इजाद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कहा कि या तो ये जो तरीका तुमने इजाद किया है, या तो तुमसे पहले के जो लोग थे वो गुमराही पर थे, उनसे कोई कमी हो गई थी, और या तुम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हो, बहुत ऐसी भलाई पा चुके हो जो पहले से मिस हो गई, नहीं पाए। तो उनको डांट डपट के वो चीज बंद कराई, मस्जिद में फौरन वो चीज बंद कराई कि मस्जिद में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये सहाबी रसूल थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। और क्या शुरू किया था उन्होंने, कोई मतलब नाच गाना शुरू किया था नहीं, वो भी मस्जिद जैसी सबसे बेहतरीन जगह में, वो भी अल्लाह अकबर बोल रहे थे, सुभान अल्लाह बोल रहे थे। मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह है, ग्रुप में बैठे हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो तरीका नबी से साबित नहीं था, इसलिए फटकार लगाई अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला। इसलिए मेरे भाइयों, जो चीज भी अल्लाह की किताब में ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में ना हो, उसको हम आज अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर सकते। और कुरान की कोई आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस का कोई नया मफहूम भी आज हम नहीं बना सकते। ना नई आयत आज नाजिल हो सकती है, ना आयत का नया मफहूम कोई आज पैदा कर सकता है। आयत वही रहेगी जो नबी के दौर में थी, और आयत का माना मतलब भी वही रहेगा जो नबी के दौर में था। आज अगर कोई बहकाने के लिए कुरान की आयत पढ़ दे और आयत पढ़ने के बाद उसका नया मतलब जोड़ दे, वो मतलब नहीं लिया जाएगा। आयत तो पुरानी है नबी के दौर की, लेकिन ये माना तुमने आज घुसाया, नहीं मानेंगे। जैसे कुरान की आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को बाबरकत रात में उतारा। अभी कुछ लोग आज रात को कहेंगे नहीं, वो शबी बारात मुराद है, उससे बाबरकत रात से क्या मुराद है, शबी बारात। ये आयत तो कुरान की है, आयत तो नबी के दौर में नाजिल हुई है, लेकिन ये जो माना है मुबारक रात से मुराद शबे बारात है, ये बाद में ये माना ऐड किया गया।
یہ معنی بعد میں گھسانے کی کوشش کی گئی، یہ گڑھا گیا، گھڑنت مانا، گھڑنتو مانا، من گھڑت مانا. تو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بھی آپ کو بیوقوف نہ بنانے پائے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے بھی بیوقوف نہ بنانے پائے. آیت بھی وہی چلے گی جو نبی کے دور میں تھی، جو قرآن میں ہے. حدیث بھی وہی چلے گی جو نبی کے دور میں تھی، اور اس آیت اور اس حدیث کا معنی مطلب بھی وہی چلے گا جو نبی کے دور میں چلتا تھا. اگر نبی کے دور میں کوئی آیت پڑھ کے اس کی وہ میننگ نہیں لی گئی، آج ہم نہیں لے سکتے. بتائیے یہ شب برات کے 15 شعبان کی رات صرف آج آ رہی ہے؟ نبی کے دور میں کبھی شعبان نہیں آیا، صحابہ کے دور میں کبھی شعبان نہیں آیا، نبی اور صحابہ کے دور میں 15 شعبان نہیں آیا. آج پورا رات بھر جاگیں گے، سجائیں گے پوری. نبی کے دور میں ان لوگوں نہیں معلوم تھا، ان لوگوں کو کیا نیک عمل کرنے کی طلب نہیں تھی. میں بات کو ختم کرتا ہوں. صحابہ کا معاملہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نماز پڑھو تو اتنا پڑھنے لگتے تھے نا کہ نبی کو منع کرنا پڑتا تھا. نبی کو منع کرنا پڑتا تھا کہ دیکھو اتنا بھی نہیں پڑھو، مجھ سے آگے مت پڑھو. ایک صحابی تھے نا، وہ کہتے میں رات بھر نماز پڑھوں گا. کسی نے کہا تو میں شادی ہی نہیں کروں گا. تو سب کو بلوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈانٹا اور کہا انا اتقاکم واخشاکم للہ، کہ میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم سے زیادہ تقوی میرے پاس ہے. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، یعنی ناگا بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. تو میرے طریقے سے ہٹ کے من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو اچھا ہی سوچ رہے تھے نا، شادی ایک طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. اچھا پلان کیا تھا، لیکن نبی نے کیا کہا؟ یہ ایسا کرو گے تو ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں. ڈانٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی وہ صحابہ تھے کہ جب کہا جاتا تو نماز پڑھو تو اتنا پڑھنے لگتے، ان کو منع کرنا پڑتا تھا. جب کہا صدقہ کرو تو صحابہ کہتے ہیں پورا جائیداد ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کم کرو، پورا مت کرو. کہا اللہ کے نبی آدھا، بخاری کی روایت، اتنے آدھا بھی نہیں. تو کتنا کہا؟ 1/3. ارے اپنے بچوں کے لیے بھی بچا کے رکھو. تو یہ صحابہ تھے. جب نماز کا حکم، روزے کا حکم آیا، اب ڈیلی روزہ رکھنے لگے. اللہ کے نبی سے کو منع کرنا پڑا، نہیں بھائی روزہ ناگا کر کے رکھو، میرا مت دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے. تو دیکھیے نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں اتنا آگے. اور 15 شعبان چھوٹ گئی ان سے. 15 شعبان شب برات مس کر دیا ان لوگوں نے. عبادت کی اتنی شوقین، روزہ کی اتنی شوقین، نماز کی اتنی شوقین، اور 15 شب برات پتہ نہیں تھا کیا ہوتی ہے شب برات. بدعت ہے میرے بھائی، خرافات. اس رات کی نہ کوئی خصوصی فضیلت ہے، نہ اس رات میں کوئی عبادت ہے. ایک نارمل رات ہے، ایک نارمل نائٹ ہے عام راتوں کی طرف سے. اس کی کوئی اضافی فضیلت، اضافی خصوصیت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے خاص اس رات کو مینشن کر کے وہ بدعت و خرافات ہے. ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. آمین.